program is brought to you by Lucky Cement. تعمير से تعبير तक. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे वाइबिलिटी ऑफ स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान. नाज़रीन, कार इंडस्ट्री पाकिस्तान में 84 से ऑपरेट कर रही है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन हासिल नहीं कर सकी. ये लोकल प्रोडक्शन ये बढ़ा नहीं सके, जिसके वजह से अभी कहते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं अभी तक बहुत ज़्यादा बाहर से आ रहे हैं. इस वजह से हमारे प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं. ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो जैपनीज़ कारों की कर रहे हैं, और वो जैपनीज़ यन क्योंकि अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में भी 85 से लेकर अब तक 3 गुना महंगा हो चुका है. तो ये गाड़ियाँ बहुत महंगी आ रही हैं और इसकी वजह से बहुत महंगी पड़ रही हैं. और जब हम कंपैरेटिव देखते हैं दुनिया के और इलाकों में, तो गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं हैं. उसकी ख़ास जो एग्ज़ाम्पल अब आ रही है जो बहुत रेलेवेंट होती जा रही है वो इंडिया की है. इंडिया में 600 सीसी की नैनो गाड़ी यहाँ के हिसाब से 2.25 लाख की बनती है, 1 लाख रुपए इंडियन में मिल जाती है, जबकि यहाँ इसी साइज़ की गाड़ियाँ 5 लाख 6 लाख में मिलती हैं. अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है 5 साल के तक की गाड़ी को इंपोर्ट को अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने. उसके वजह से बड़ा ज़बरदस्त थ्रेट आया है. एक छोटी सी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत छोटी है, इसके अंदर अब इनकी वाइबिलिटी पे बड़ा असर आ रहा है. दूसरा जो बहुत बड़ा थ्रेट इनके सामने नज़र आ रहा है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया. जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दे दी है इस चीज़ की कि अब बजाय पॉजिटिव लिस्ट के एक नेगेटिव लिस्ट हमने बनाई है 1209 आइटम्स की, जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारे आइटम्स हैं. तो ये वो 1200 के अलावा हर चीज़ अब पाकिस्तान आ सकती है, और जो मैक्सिमम ड्यूटी अभी है वो 20% रख दी गई है. 2013 में ये ड्यूटी घट के मैक्सिमम 5% हो जाएगी. तो उस वक्त अब सवाल ये उठ रहा है कि उस वक्त ये जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं उनका क्या बनेगा जब डीनो जैसे गाड़ियां, मारुति जैसी गाड़ी पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी इंडिया से. और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए 10 साल पुरानी गाड़ियां भी अलाउ कर दी, तो हमारी कार इंडस्ट्री का क्या होगा. ख़ास तौर से स्मॉल जो गाड़ियाँ हैं, हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं टोयोटा करोला वगैरह टाइप की या होंडा अकॉर्ड वगैरह जो बन रहा है, उसके बारे में कहते हैं कि उनके प्राइसेस फिर भी ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले में. लेकिन छोटी गाड़ियों के बारे में कहते हैं कि वो 40-50% बाहर की दुनिया से ज़्यादा हैं, इसलिए उनको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इस इंडस्ट्री के सिलसिले में एक और डेवलपमेंट जो है वो है 3 व्हीलर्स रिक्शाज़ का, जो 200 सीसी है और 1,70,000 वाले में मिल जाता है. वो भी बहुत तेज़ी से मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है. ठीक है, अभी तक उसको हमने रिक्शे का ही डेजिग्नेशन दिया हुआ है, लेकिन वो तेज़ी से टैक्सीज वगैरह को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि 6-7 लोग उसमें बैठ जाते हैं और सीएनजी पे वो चलता है. बड़ा इकोनॉमिकल माना जा रहा है. अब हमारी इंडस्ट्री का क्या बनेगा, इसी पे हम आज बात करेंगे अपने 2-3 एक्सपर्ट से. थोड़ी सी जो पस मंज़र मैं देता चलूँ वो ये है कि कार इंडस्ट्री किसी भी मुल्क के इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करती है. तकरीबन 70 मिलियन गाड़ियाँ बनती हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से अगर आप देखें तो जो 6-7 बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं वहाँ 10-10 मिलियन 5-5 मिलियन गाड़ियाँ बनती हैं. पाकिस्तान में एक टारगेट रखा गया था 5 लाख गाड़ी का, 5 साल का एक प्लान था, जो कि वो कभी भी हम उसको अचीव नहीं कर पाए. 2008 से पहले बड़े मुश्किल से 2,20,000 30,000 के करीब हम पहुँचे. फिर 2008 में ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आया पूरी दुनिया में, उससे पाकिस्तान की मार्केट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई. 82,000 तक पे हमारी जो है ना कार मैन्युफैक्चरिंग पहुंच गई थी. अब वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1.5 लाख पे आई है, लेकिन हम वो 5 लाख का खौफ जो था वो पूरा होता हुआ ना देख पाए. और एज ए कार मैन्युफैक्चरिंग हमारी दुनिया में इस वक्त कोई हैसियत नहीं है. 2-3 टेक्नोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक है, शुरू से हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया. फोर्ड गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती रही हैं, उसके बाद सुजुकी आई, होंडा आए, टोयोटा आया, और उसके बाद आपने देखा कि दीवान मोटर्स वाले लेकर आए होंडाई, जो कि अब बंद हो चुकी है. अगर आप सेल्स पे नज़र डालें तो जो 2-3 गाड़ियाँ की कंपनी रह गई हैं वो इस वक्त देखा जाए तो कोई बहुत बुरा उनके कंडीशंस नहीं हैं. सबसे बड़ी जो हमारी कंपनी है वो पाक सुजुकी मोटर्स है.
اس کی جو پروڈکشن ہے جولائی 11 سے لے کے اکتوبر 10 سے لے کے اکتوبر 11 تک وہ کوئی 31,000 کی پروڈکشن ہے, 31,571, جس میں سے سیل جو تھا اسی پیریڈ میں وہ 34,000 تھا. اسی طرح اگر آپ پروڈکشن آپ دیکھیں اکتوبر کی تو 10,685 کی پروڈکشن ہوئی اور ان کی جو سیل تھی وہ 8,462 تھی. دوسرا بڑا جو ہے مینوفیکچرر وہ انڈس یعنی ٹویوٹا وغیرہ ہیں, جن کی جولائی 2010 سے لے کے اکتوبر 11 تک کی جو سیل تھی پروڈکشن تھی وہ 18,145 اور سیل جو تھی ان کی 17,806. اکتوبر 2011 کی جو ان کی پروڈکشن تھی وہ 5,513 اور سیل جو تھی 4,986. اس کے بعد ہونڈا ایٹلس کی باری آتی ہے, جن کی پروڈکشن جو تھی جولائی اور 2010 اور اکتوبر 11 تک 5,973, جبکہ سیل اسی پیریڈ میں 5,893. اکتوبر 2011 کی جو پروڈکشن تھی وہ 1,720 اور سیل جو تھی 1,621. ایک تھنکنگ یہ ہے کہ ہماری کار مینوفیکچررز 84 سے لے کر اب تک گورنمنٹ کے لوگوں کو ملا جلا کر وہ جو ڈیلیجن پلان تھا شروع سے طے ہوا تھا کہ کس طرح سے کس سال میں کتنی چیزیں لوکل بننا شروع ہو جائیں گی اور کتنی امپورٹ کم ہو جائے گی, جس کے بیسس پہ ان کو یہ پروڈکشن دی گئی اتنی بڑی 200-250% کی, اس کو انہوں نے میٹ نہیں کیا اور یہ جو مراد تھے وہ مسلسل وہ ایکسٹینڈ کراتے گئے اور اس پروسیس میں انہوں نے بہت زیادہ پیسے کمائے ایٹ دی کاسٹ آف دا کنزیومرز. دوسری طرف یہ سوچ ہے کہ بھائی آفٹر آل یہ ایک ہماری اپنی انڈسٹری ہے, اس میں 2 لاکھ لوگ جاب کرتے ہیں, تو اس کو سپورٹ کرنا بالکل صحیح رہا گورنمنٹ کا ڈیسیشن. لیکن اگر گورنمنٹ ساتھ ساتھ سپورٹ کرتی رہتی, لیکن اگر جو ٹائم فریم تھا ہمارے ڈیلیجن کا اس کو اگر سختی سے اس پہ امپلیمنٹیشن کرتی تو آج شاید جو لوکل کمپوننٹ ہے وہ بہت بڑھ چکے ہوتے اور ین کی اپریسیشن کا جو امپیکٹ ہم پہ دکھتا ہے وہ اتنا نہ ہوتا. انڈیا کی جو گاڑیاں بن رہی ہیں چھوٹی ماروتی وغیرہ, ان کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ 80-90% جو ہے ان کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے, اسی لیے وہ 1 لاکھ روپے میں 600 سی سی گاڑی دے پا رہے ہیں جبکہ ہم نہیں دے سکتے. جہاں تک یہ 3 ویلرز کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور وغیرہ میں ان کی اسمبلنگ ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو کمپوننٹ ہے وہ پاکستان میں بن رہا ہے. 2-3 چیزیں جو ہیں وہ چائنا سے آ رہی ہیں اور جس اسکیل سے یہ ایکسپینشن اس کی ہو رہی ہے, اس کو اگر کار کی صورت دے دی جائے اور اس کی جو 2-3 چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ان کی بھی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو جائے تو اس کو ہم ایک لوکل کار کی صورت, عوامی گاڑی کی صورت دے سکتے ہیں. شاید یہی چیز ہمارے لیے سیویئر بن جائے اور انڈیا سے جو نینو وغیرہ کے کمپٹیشن آئے گی اس کو ہم بیٹ کر پائیں. تو بڑی ضرورت ہے کہ جو اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں لوکلائزیشن پہ جو گاڑیاں بن رہی ہیں سوزوکی وغیرہ, مہران وغیرہ, ان پہ بھی بہت توجہ دی جائے کہ لوکل مینوفیکچرنگ پہ جو انہوں نے ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کیے تھے اس کو تیزی سے میٹ کریں. ابھی جنوری 2013 تک کا وقت ہمارے پاس موجود ہے. ساتھ ساتھ یہ جو 3 ویلر ہے سی این جی 3 ویلر 200 سی سی, اس کو اگر ہم تھوڑا سا امپروومنٹ کی طرف لے جائیں 200 کے بجائے 300-400 سی سی پہ لے جائیں اور اس کو اگر ایک چھوٹی گاڑی کی شکل دے دیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ کے اندر رکھی جائے تو شاید یہ جو نینو کا کمپٹیشن آئے گا اس سے ہم کمپیٹ کر پائیں گے. ادروائز ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری چھوٹی گاڑیوں کی انڈسٹری ہے وہ کافی حد تک افیکٹ ہو جائے گی اور اس سے معیشت کو ظاہر نقصان ہوگا. جو لوگ اس جاب میں انوالو ہیں وہ ان کی جاب ختم ہو جائے گی. اس انڈسٹری کو ہم کیسے بچائیں اسی پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے اب اپنے ایکسپرٹ کی مدد سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اسد وحید صاحب جو کہ آٹوموبائل انڈسٹری انالسٹ ہیں. وحید صاحب کافی دنوں باہر رہنے کے بعد پاکستان آئے ہیں, ان کو ایک پوری دنیا کی انڈسٹری پہ بڑی گہری نظر ہے. اسد وحید صاحب, ویلکم ٹو دا شو. Thank you for having me. اسد وحید صاحب, کین یو ہیئر می؟ جی I can. Thank you for having me. وحید صاحب, جو کنسرنس میں اظہار کر رہا ہوں آج کے چھوٹے میں آج خاص طور سے ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں اسمال کار مینوفیکچرنگ ان پاکستان پہ, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑیاں پھر بھی شاید انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپٹیٹیو ہیں, لیکن جو لوکل مارکیٹ میں ابھی گاڑیاں بک رہی ہیں لوکلی مینوفیکچرڈ, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ سے بہت زیادہ پرائز ہیں, اور اگر امپورٹ الاؤ کر دی جائے 10 ایئرس کی, اور اگر جب ہم انڈیا سے جب کمپٹیشن آئے گا نینو وغیرہ کے فارم میں, اس وقت ان کا کیا ہوگا, اس پہ ذرا تفصیلی تبصرہ کریں. جی دیکھیے جی, آپ نے آلریڈی شاید مینشن کیا ہے کہ جو ہمارے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ کھول رہے ہیں, اس کے اندر کیبنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے بہت ریسنٹلی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیوٹی جو ہے انڈیا سے جو امپورٹڈ آئٹمز ہوں گے اس میں 20% کر دی جائے گی خالی 2012 میں, اور 2013 میں اس کو 0 سے 5% کے قریب لے کے جایا جائے گا. اس وقت جو ڈیوٹی ہے وہ 35% سے 65% کے قریب ہے, ڈیپینڈنگ اگر آپ سی بی یو منگواتے ہیں یا سی ڈی میں منگواتے ہیں. اب چھوٹی گاڑیاں جو آلریڈی پاکستان میں بک رہی ہیں وہ سالانہ جو ہیں ٹوٹل جو مارکیٹ ہے وہ 1,60,000 کے قریب کی ہے, اور چھوٹی گاڑیاں جو ہیں اس میں کوئی 1 لاکھ کے قریب اس کی آتی ہے. اب 1 لاکھ کی مارکیٹ کے اندر ابھی ہمارے تمام جو آٹو وینڈر انڈسٹری ہے وہ اس میں کھا پی رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کو جاب مل رہے ہیں, ہزاروں لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, اور آلریڈی جو انڈسٹری میں پرابلم مسائل ہیں جو تمام اکانومی کو مسائل ہیں, مثلا بجلی نہیں ہے, فریکوینٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا پرابلم ہے, اینڈ آل دیز ادر ایشوز. اب انڈیا سے ہم جب یہ امپورٹ کرنے لگتے ہیں جو 20% اور 5% اور 0% کی اس پہ آتی ہے, تو آپ کی لوکل جو وینڈر انڈسٹری ہے وہ تو امیڈیٹلی وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ دے سمپلی کی ناٹ کمپیٹ. اگر ہم دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر بھی رہے ہیں لیکن وہ والیوم اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے آٹو جو وینڈر انڈسٹری ہے اس کو ہم سپورٹ کر سکیں, تو یہ جو ہزاروں جابز ہیں اور لاکھوں جو فیملیاں ہیں وہ تو آبویسلی ایک دم سے سڑک پہ آ جائیں گے. جو بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو لوکل آٹو انڈسٹری نے کی ہے وینڈر انڈسٹری کے اندر, وہ آپ کی وائپ آؤٹ ہو جائے گی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ابھی کنزیومر شاید کچھ فائدہ اٹھائیں, کیونکہ ابھی جو ہم امپورٹڈ زیادہ تر جو پارٹس منگوا رہے ہیں جاپان سے اور تھائی لینڈ سے, تو وہ کنزیومر کو سستے پڑیں گے, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ. اگر آپ کی لوکل انڈسٹری وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے تو اٹ از ناٹ a long term beneficial solution. آپ لوکل انڈسٹری کو اوور آل آپ ڈیوٹی کم کرتے ہیں تاکہ کنزیومر کو پرائس پروٹیکشن ملے اور لوکل انڈسٹری بھی آپ کی تھرائیو کرے. تو میں نہیں سمجھتے کہ یہ بہت ہی وائز ڈیسیجن ہے جو حکومت لے رہی ہے, اور جو نیگیٹو لفٹ جو ہم نے بنانی تھی اس میں آٹو انڈسٹری کو ہر حال میں ڈالنا تھا, کیونکہ پاکستان مارکیٹ اس کے بغیر کمپیٹ کر نہیں سکتی. اس وقت پاکستان میں جو آٹو موبائل پینیٹریشن ہے وہ ہے کوئی 9 سے 10 گاڑیاں پر 1000 لوگ, اور جو اس وقت انڈیا میں ہے وہ بھی 9 سے 10 گاڑیاں پر 1000 لوگوں کے ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں تو 400 سے 500 گاڑیاں فی 1000 آدمی آتی ہے. لیکن اس میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ انڈیا کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے. وہ 1 ارب لوگوں کی مارکیٹ ہے, تو اگر آپ 9% 10% کا بھی اگر آپ وہ لے کے آتے ہیں تو بہت والیوم میں بہت بڑی بن جاتی ہے, اور ایک بہت انفیئر ایڈوانٹیج ہے جس سے پاکستان کی آٹو موبائل انڈسٹری ان گراؤنڈ پہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتی. تو یہ بہت ہی نیگیٹو ڈیسیجن ہے جو حکومت نے لیا ہے, اور اس ڈیسیجن کو یہ ڈیسیجن تو لے لیا گیا, اور یہ اوور آل دیکھیے فیڈریشن وغیرہ کے سب کے مشورے سے لیا گیا ہے, اور ایک جنرل کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ایم ایف این دینا ہے انڈیا کو. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سیفٹا ایگریمنٹ سائن کیا ہوا بہت پہلے سے, جس پہ عمل درآمد ظاہر ہے کرنا ہی ہے دیر سے یا سویر سے. تو اب اس میں یہ انڈسٹری پیس رہی ہے, تو اب اس کو ہم کیسے بچائیں. اس سلسلے میں آپ سے 1-2 پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں 2-3 چھوٹی جس کو پاکستانی گاڑی بھی کہا گیا, تو اس کا کیا بنا. جیسے آئدم ایک گاڑی آئی تھی, چیری آئی تھی, ہوندائی بھی سنا بند ہو گئی, تو یہ آلریڈی یہ سب پروٹیکشن رہنے کے باوجود یہ کیوں بند ہو گئے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں آئٹم, کیونکہ آئٹم جو گاڑی تھی, آدم جو گاڑی تھی وہ ایک واحد گاڑی تھی جو پاکستان کے اندر پوری اسمبل ہو رہی تھی, میجورٹی اس میں, اس کی فیبریکیشن پاکستان میں ہوئی تھی. ایشو اس میں آ گیا تھا سب سے بڑا کہ بڑی میرے خیال میں پری ایمپٹیو لانچ تھی, اس میں کوالٹی کا بہت میجر ایشو تھا. انجن اس میں چائنا سے آ رہے تھے اور کافی پارٹس انیشل چائنا سے آ رہے تھے, کیونکہ فیبریکیشن ہم نے پاکستان میں اسد صاحب یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, پلیز آپ ہولڈ پہ رہیے گا, ابھی ہم آپ سے پھر بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں وائبلٹی آف اسمال کار مینوفیکچرنگ ان پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد وحید صاحب جو کہ آٹو موبائل انڈسٹری انالسٹ ہیں, کافی ان کی وسیع تجربہ ہے, کافی دنیا دیکھ کر آئے ہیں. یہ وحید صاحب آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ
کیا کنسٹرینٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے چھوٹی گاڑیاں جو اور دوسرے پلانٹس آئے چیری اور اس کے علاوہ یہ ایڈم اور یہ ہونڈائی یہ بند ہو گئے, اور جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو کیا چیلنجز ہیں, اس پہ کنٹینیو کریں گے پلیز. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم آدم کی بات کرتے ہیں. آدم ریوو جو تھی وہ پاکستان کی ایک فیبریکیٹڈ گاڑی تھی, انجن اس میں چائنا کا لگا ہوا تھا, لیکن ایشو اس میں آ گیا تھا کہ وہ بڑا پریمپٹ لانچ ہوئی تھی, اس میں کوالٹی ایشو ایسے آ گیا تھا کہ کسٹمر نے اس پہ تھوڑا ہاتھ اٹھا لیا تھا, جس کی وجہ سے پھر کو میجر کیش فلو کا ایشو ہوا اور وہ سروائیو نہیں کر سکے, اور اس طرح آدم ریوو جو تھی وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئی. اب رہے گی بات چیری کی اور دوسری گاڑیوں کی, تو چیری جو ہے کبھی لوکل پروڈکشن میں آئی نہیں ہے, ہمیشہ سی بی یو یونٹس میں آئی ہے اور آتی رہے گی انشاءاللہ. پلانٹ لگانے میں سب سے پہلے تو 4 سے 5 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے جو آپ لگاتے ہیں, تو آپ کو منیمم سال کی 10 سے 15 ہزار گاڑیاں بیچنی ہیں. اب کوئی بھی جو بزنس مین آتا ہے مارکیٹ میں تو وہ لاس کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں آتا, وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ تھوڑا منافع ہو, تھوڑا پروفٹ ہو, یا کم از کم بریک ایون ہو. اب مارکیٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس وقت 90% جو گاڑیاں ہیں جو انٹری لیول کے طبقے کی ہیں وہ ہوتی ہیں بینک فائنینسنگ پہ بکتی ہیں, اور اس وقت بینک کے مارک اپ ریٹس اتنے بڑے ہوئے ہیں, 17, 18, 19% پہ گئے ہوئے ہیں کہ ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انٹری لیول کے طبقے کے پاس وہ کریڈٹ بھی آج کل نہیں ہے جو کریڈٹ جو ریکوائرمنٹ ہے بینک کی. تو اس طرح یہ 10-15 ہزار گاڑیاں نکالنا اس وقت کتنا مشکل ہوا ہے, اور ڈیلر نیٹ ورک کا پھر ایشو آتا ہے, گاڑی کی ریسیل ویلیو کی ساری باتیں آتی ہیں کہ سوزوکی کے پاس اس وقت ایک مونوپلی ہے جو دوسری گاڑیاں کم از کم انٹری لیول کے طبقے پہ نہیں پینیٹریٹ کر سکتی, انلیس کہ کوئی بہت بڑا انویسٹر آئے فورن جو 5 سے 6 سال لاس لینے کو تیار ہو. تو یہ ایک بہت میجر یہاں پہ ایشو آیا ہوا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں اگر دوسرے ممالک میں آپ جاتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن کافی لو ہے. کاسٹ آف پروڈکشن اس طرح سے لو ہے کیونکہ ایک ٹیکسیشن کا رجیم تھوڑا مور فرینڈلی ہے. کاسٹ آف امپورٹ جس طرح بجلی, پانی, گیس, یہ ناٹ اونلی وافر مقدار میں اویلیبل ہیں, لوڈ شیڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی, لیکن ان کی کاسٹ بھی کافی کم ہے. تو اگر آپ گلوبل سیناریو میں دیکھیں تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں اس وقت زیادہ اٹریکٹیو نظر آتے ہیں پاکستان کے کمپیریٹیولی, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی گاڑی پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, اور اگر آتی ہے تو جلدی سے فیزل آؤٹ ہو جاتی ہے. وہی سب یہ سب چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے سوزوکی کا پرفارمنس, جو کہ بہت اچھا پروفٹ بھی دکھا رہا ہے اور بہت اچھی قیمت پہ بیچ بھی رہا ہے, اور ان کی جو بھی پروڈکشن ہے بک بھی رہی ہے, خاص طور سے مہران از اے ویری سکسیسفل کار. جی جی, واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ سوزوکی کے بارے میں آپ سوزوکی کیا کا جو کہیں گے؟ سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوزوکی کی جو مہران گاڑی ہے وہ 15-20 سال سے یہ جو جیگز اینڈ فکسچرز ہیں وہ 15-20 سال پرانے ہیں, جو گاڑی کی شیپ ہے, ماڈل ہے, وہ 15-20 سال پرانا ہے. تو کاسٹ آف جو اس کی پلانٹ کی اوور ہیڈ کاسٹ ہے یا جیگز اینڈ فکسچر کے اوور کاسٹ ہے وہ تو کوئی 6-7 سال پہلے ہی, بلکہ 16-17 سال پہلے رائٹ آف ہو چکے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک 20 سال پرانی گاڑی آپ بنائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو خالی کاسٹ رہ گئی ہے وہ خالی ویریبل کاسٹ ہے جو آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز میں آتی ہے, جو لیبر میں آتی ہے, جو پارٹس میں آتی ہے. اسی وجہ سے یہ گاڑی اتنی سستی قیمت میں اس وقت پاکستان میں بک رہی ہے. اگر آپ کوئی نئی گاڑی لے کے آتے ہیں تو اس کاسٹنگ میں وہ آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ اس کا جو پلانٹس کا اور جو جگز اینڈ فکسچرز کا اور یہ تمام جو ایکسپینسز ہے وہ بھی آپ گاڑی کے کاسٹ میں ڈالیں گے, کیونکہ آپ نے اس کو ریکور کرنا ہے. اگر آج سوزوکی ایک 2010 یا 2011 کے شیپ کو لے کے آتی ہے جو دنیا کے معیار کے مطابق ہے اور دنیا کے سٹینڈرڈ پہ ہے, تو شیورلی اس کی کاسٹ بھی 8 سے 9 لاکھ روپے کی گاڑی پہ جائے گی, جو نہ سوزوکی افورڈ کر سکتی ہے نہ پاکستان میں کوئی آدمی افورڈ کر سکتا ہے. تو سوزوکی کا بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے جو خالی سوزوکی ہی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ سوزوکی جو ہے اس ماڈل کو 15-20 سال سے مارکیٹ میں چلا رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے بھائی صاحب کہ اگر مثال کے طور پہ گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے 10 سال پرانی گاڑیوں کو امپورٹ, صرف اگر وہی کھل جائے تو یہ سوزوکی کو بہت زیادہ ہرٹ کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے ہرٹ. جی ایبسولوٹلی, سوزوکی کو اور دیکھیں کورے کا تو ابھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ جون 2012 کے بعد ڈائریکٹ ٹو کورے پاکستان میں نہیں بنے گی, کیونکہ اس کی کاسٹ آف جو پارٹس ہے اور کاسٹ آف جو امپورٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو سوزوکی کے پاس ایک مونوپلی آ جائے گی, لیکن اس مونوپلی کو توڑنے کے لیے یہ واحد طریقہ جو ہے جو امپورٹ کہتے ہیں 10 سال پرانی گاڑیوں کو, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو 10 سال پرانی گاڑی ہے وہ آپ دیکھیں کسی ملک کی جنگ ہے, آپ اپنے جو پریشر زر مبادلہ ہے, آپ کے فورن ایکسچینج ہے, آپ دوسرے ممالک کو بھیج رہے ہیں, اور وہاں کا جنگ
آپ کو پتا ہے کہ جاپان میں اگر گاڑی 5 سال پرانی ہو جائے تو اس کی ویلیو کوئی نہیں رہتی کیونکہ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی اور جاپان تو بالکل ہی سستے داموں میں اس کو افریقہ بیچتا ہے اور ایسے ڈیولپنگ ممالک میں بیچتا ہے کہ اس کا ایک جنگ جو ہے وہ اس کے گیٹ ریڈ ہو جائے, اس کی انوائرمنٹ صاف ہو جائے. تو ہم وہ جنگ اٹھا کے پاکستان میں لا کے ڈمپ کر دیں گے, لوکل جابز کوئی نہیں آئیں گی, اس سے لوکل کوئی اسٹیمولس نہیں ملے گا, بلکہ انفیکٹ آپ کے اوپر اور برڈن پڑے گا کیونکہ ابھی آپ نے اس کے اسپیئر پارٹس اٹھانے ہیں, مینٹیننس کے اوپر سے ساری چیز امپورٹ کرنی ہے, تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سوزوکی کو زیادہ کمپٹیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی لوکل انویسٹمنٹ جو بھی لے کے آئے اس کو 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے پریفرنشل ڈیوٹی ملے گی, اور چھوٹی گاڑی جو بھی لے کے آئے جس میں اسٹیبلش مارکیٹ والے بھی ہوں, جس میں سوزوکی ہے, کورے ہے اور نئے پلیئرز بھی آئیں, ان سب کو چھوٹی گاڑی پہ ایک عام آدمی کو بینیفٹ دینے کے لیے ایسی گاڑیاں لے کے آئیں جو فیول اکانومی ان کی بڑی ہائی ہو, 20 سے 22 کلومیٹر فی لیٹر ہو, جو انوائرمنٹلی فرینڈلی ہوں, جو سیف گاڑیاں ہوں. اس سے عوام کو اور اکانومی کو بینیفٹ پہنچ سکتا ہے. اسد صاحب عوام کے بھی ویو کو بھی مد نظر رکھتا ہے, صرف مینوفیکچرنگ کو نہیں. آپ مہنگائی جس طرح کی ہو گئی ہے, جو بینکنگ کے کنسٹرینٹس آ گئے ہیں, اس میں ہمیں سستی گاڑی تو لوگوں کو پہنچانی ہے, تو یہ دونوں کا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا, تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن. ناظرین, یہ تھے اسد وحید صاحب کے کنسرنس. انہوں نے بیسکلی یہی کہا کہ یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہم انڈیا کو دے رہے ہیں, موسٹ فیورڈ نیشن, یہ وائز ڈیسیشن نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بالکل تباہ ہو جائے گی, اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹ فیکٹ یہ ہے کہ سب چیزوں کو مد نظر رکھا گیا, پوری اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈیسیشن لیا گیا ہے. فیڈریشن, چیمبر آف کامرس, تمام بڑے بڑے چیمبر آف کامرسز اس میں انوالو رہی ہیں تھرو آؤٹ دی پروسیس. جہاں تک سیفٹا کا تعلق ہے, سیفٹا ایگریمنٹ ہم نے بہت پہلے سائن کیا, اس میں ہم فوڈ ڈریگ کرتے رہے, اس کی ریٹیفیکیشن نہیں کی, عوام میں اس کے بارے میں معلومات نہیں پھیلائی گئی, لوگوں کو پارٹیسپیٹ تیار نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے. یہ ویری مچ ان لائن ہے جو ہمارے سیفٹا ایگریمنٹ تھا, اس کے مطابق 2015-16 میں یہ ایک کامن مارکیٹ بننی تھی پورے سارک کنٹریز کو ملا کے, جس میں مالدیو, بنگلہ دیش, بھوٹان, سری لنکا یہ سب شامل ہیں, اس پہ افغانستان بھی شامل ہے. تو یہ ایک دیکھا جائے تو اوور آل ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے, ریجنل پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ سے بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. دنیا بھر میں جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ آپس کے ملکوں میں ہوتا ہے, قریبی ملکوں میں ہوتا ہے. امریکہ میں جو نیفٹا ہے اس کی 60% ٹریڈ جو ہے آپس میں ہوتی ہے. اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو وہ 50% زیادہ جو ہے آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ کی وجہ سے یہ پرسنٹیج بہت ہی لو رہا ہے, اس کو ہمیں بڑھانا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا کی مارکیٹ سب شرنک کر رہی ہیں, یورپ کی مارکیٹ, امریکہ کی مارکیٹ شرنک کر رہی ہیں, اس لیے ریجنل ٹریڈ پہ زیادہ سے زیادہ زور ہو رہا ہے. اگر ہمیں کوئی برائٹ سپاٹ نظر آتا ہے اس ریجن میں دنیا میں تو وہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا, یہی ایریاز ہیں جہاں کیونکہ ہیومن ریسورس زیادہ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, تو یہاں پہ ہی ساری آستے آستے جو ہے نا مینوفیکچرنگ شفٹ ہو رہی ہے, یہاں کی اکانومیز تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہیں. اگر ہم آپس میں ٹریڈ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بڑے مشکلات ہیں. اب یہ کار انڈسٹری اگر اس پروسیس میں ٹریول میں آتی ہے تو اب اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں, دیٹ از دا ایشو وی ہیو پوسڈ ٹو آور پینل. ہم اور لوگوں سے بھی بات کریں گے جن کا ڈائیورسفائڈ انٹرسٹ ہے ادر دین مینوفیکچرنگ. مینوفیکچرنگ کا جہاں تک تعلق ہے, ایز اے پاکستانی آف کورس each job matters to us. We want to save our job for our young people. اگر یہ 2 لاکھ جاب کریٹ کرتی ہے انڈسٹری, چھوٹی انڈسٹری ہونے کے باوجود یہ 2 لاکھ بہت پریشس جابس ہیں, انہیں ہمیں بچانا ہے. کیوں نہیں ہم بھی ایک کار مینوفیکچرنگ کنٹری کے طور پہ ابھر سکتے, کیوں نہیں ایک ایسا وائبل گاڑی ہم بنائیں جو ہمارے لیے بھی بہت سستا پڑے اور ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں. یہی چیلنج ہے قوم کے سامنے, اس پہ ہم کام کریں گے. اور یہ جو ایم این ایف ہم نے انڈیا کو دیا ہے اس سے ایک ارجنسی آئی ہے. آج ہم اپریل میں بیٹھے ہیں, جنوری از آور ڈیڈ لائن, اس سے پہلے ہمیں سولوشن ڈھونڈنا ہے. آپ بھی سوچیں اس پہ, ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور لوگوں سے اس بریک کے بعد. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے
ताबीर तक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान पे, क्योंकि इसकी वायबिलिटी पे बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क्स आ गई हैं। हमने ये देखा है पिछले दिनों कि होंडाई मोटर की प्रोडक्शन ख़त्म हो गई। उससे पहले चेरी ने यहाँ प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाया, लेकिन प्रोडक्शन करने से पहले ही उन्होंने इसको रोक दिया क्योंकि वायबिलिटी नहीं थी। उससे पहले हमने देखा कि एक एदम नाम की गाड़ी, जिसको पाकिस्तानी गाड़ी कहा गया, आई और बहुत जल्दी वो फेल हो गई। अब एक सुजुकी मेहरान छोटी गाड़ी रहती है, उसके बारे में कंप्लेन ये है कि ये एक बहुत ही पुराने मॉडल को ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक ज़माने से, इसलिए इनका जो इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट उस पर, लेकिन वो बहुत महंगी बिक रही है, 5-6 लाख रुपए पे बिक रही है। लोगों का कंप्लेन है कि जी इतने महंगी हम गाड़ी नहीं खरीद सकते। वो कहते हैं कि जी इंपोर्टेड गाड़ियाँ मंगाओ, 5 साल तक की गाड़ियाँ ऑलरेडी आ रही हैं, 10 साल की डिमांड है, और आगे चल के अगर इंडिया से गाड़ियाँ आना शुरू हुई जो कि 3 लाख के अंदर पड़ेंगी, तो हमारे इस छोटी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का क्या होगा, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं HM शहजाद साहब, जो कि चेयरमैन हैं APMDA के, एक मोटर डीलर एसोसिएशन है। शहजाद साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब, आपसे पहले भी बात होती रही है। आज हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव असद वही साहब से भी बात कर रहे थे, और वो बेसिकली यही कह रहे थे कि ये 10 साल की गाड़ी नहीं आनी चाहिए, 5 साल की भी नहीं आनी चाहिए, और इंडिया से जो अगर कंपटीशन आएगा तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा होगा। इस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने असद वही साहब को सुना है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इन लोकल कंपनियों को जो है वो यहाँ के उनकी तर्जुमानी कर रहे थे। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैंने पहले भी कहा है सबसे पहले पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं हो सकी तो अब होनी चाहिए थी। बात यह है कि किसी भी इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। भाई इनको तो परवान छोटे बच्चे से लेके इनको तो हमने बड़े की जगह बुढ़ा कर दिया, इतने इनको हमने जो है वसाइल दे दिए, इनके मसाइल नहीं है। अब वो कह रहे थे जी कि बिजली का मसला, इसका मसला, उसका मसला, लेकिन भाई जब ये यूनिट डले थे जब बिजली का मसला नहीं था, जब प्रॉब्लम नहीं थी, 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग करनी थी इन्हें। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिस रिलेशन पे इन्होंने साइन किया था उसके तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में लानी चाहिए थी। आज से 20 साल पहले अगर ये सारी चीजें हो जाती तो आज इस इशू पे हम बात ना कर रहे होते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कई मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां मेड इन पाकिस्तान होती, लेकिन इनकी नीयतें सही नहीं थी, और नीयतें सही ना होने की वजह से आज ये सारा हालात आपके सामने है। अब तो जापान ने इन्हें कह दिया है, सुजुकी जापान ने, कि जनाब अब हम आपको ऑल्टो और मेहरान का इंजन भी नहीं दे सकते। अब आप बताइए कि इतना मौका मिलने के बावजूद हम अपनी इंडस्ट्री को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं ले गए, ये किसका कसूर है? ये सही कह रहे हैं आप, हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। ये आपकी बात सही है कि इंडस्ट्री बूढ़ी हो गई। जो कहते हैं कि नई इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहिए, 84 से लेके अब तक वक्त कोई कम नहीं है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने शुरू से टेक्नोलॉजी आने की इजाज़त दी। यहाँ पे फोर्ड वाले गाड़ी बनाते रहे 60s में गंधारा मोटर के अंडर में, हमने कभी रुकावट ऐसी नहीं दी जो इंडिया में थी। इंडिया में 90s तक जो है फिएट की एक पुरानी मॉडल बनती रही जो आप फिल्मों में देखते हैं, तो इसी तरह वहाँ की पुरानी ट्रकें बनती रही। ये तो राजीव गांधी का दौर था कि उसने मारुति गाड़ी की बात की, बेसिकली वो सुजुकी थी, ठीक है, उसको मारुति के नाम से उन्होंने निकाला। अब वो हमसे इतने आगे निकल गए, हम जो 60s से गाड़ी बनाने वाले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने वाले, इस मुल्क में न कभी कंप्यूटर, लेटेस्ट कंप्यूटर लाने पे कोई पाबंदी रही क्योंकि हम प्रो वेस्ट रहे थे थ्रू आउट, ना हमारे पास गाड़ियों की कोई, हमने ये ड्रामे किए कि जी FX को हम मारुति कहें। लेकिन आज हम लोग, क्योंकि आपकी बात सही है कि इतना वक्त मिलने के बावजूद लोगों ने इतना इसको ईजी लिया, ईजी पैसा बनाया कि लोकल कंपोनेंट ना होने की वजह से आज हम इस सूरत पे खड़े हैं। इंडिया कैसे दे रहा है 1 लाख रुपए में गाड़ी, अगर वो क्यों नहीं कहता कि येन बड़ा महंगा हो गया है? यस, बिल्कुल सही बात है। उसको तो येन से फर्क नहीं पड़ रहा इतना, क्योंकि वो सब चीज वही बना रहा है। मारुति में कह रहे हैं कि 95% उनकी लोकल इनपुट है। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी तो एक्चुअली वो FX ही थी ना वो। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये आपकी बात सही है, हमें एक बैलेंस पॉइंट रखना है, अपने कंज्यूमर्स को भी देखना है जो 18 करोड़ है, और ये 2 लाख हमारी जॉब या जो 2-3 कंपनी है उनके इंटरेस्ट को भी देखना है। आई थिंक वी गेव देम इनफ टाइम, दे कुड नॉट सर्वाइव, लेकिन अभी भी 8-10 महीने हैं, इसमें हमें एज ए नेशन बैठ कर सोचना है कि 6th
बिगेस्ट पॉपुलेशन बेस होते हुए क्यों नहीं हम 5वें 6ठे बड़े कार मैन्युफैक्चरर दुनिया में बन सकते हैं। 70 मिलियन गाड़ियां बिकती है पूरे दुनिया में, उसमें हमारा शेयर किधर है, क्यों नहीं है। तो अब ये शायद चैलेंज जो आया है उसका देखिए हम क्या पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। नाज़रीन, हमने ये एक तकलीफ दे सूरत को आज सामने आपके लेकर आए हम कि जो हमारी छोटी कार इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा फ्लरिश करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब हैं, छोटी गाड़ियाँ ही लोग ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, बड़ी गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लोगों के पास कैश नहीं होता, बैंकों से पहले कर्जे लेके कुछ लिया करते थे, बैंक का पीछे हट गए। 5-6 लाख रुपया कैश किसी पाकिस्तानी के लिए जमा करना बहुत मुश्किल है, फैमिलीज बड़े ट्रबल में हैं। मोटरसाइकिल पे लोग घूमते हैं फैमिलीज के साथ, एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़ी ख़तरनाक सूरत बनती है। क्यों नहीं हम लोग अपने आप को एज ए नेशन, एज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन सके, क्यों नहीं हम 2 लाख के बजाय 2 मिलियन जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर सके अपने बच्चों के लिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर इस पर आप गौर करें तो यहाँ भी फिर करप्शन का इशू आता है। 84 में आपने इन्फेंट इंडस्ट्री के नाम पे ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दी इन इंडस्ट्रीज़ को, तो चाहिए ये था कि उनके सर पे सवार रहते, हर साल कहते कि ये जो डिलीशन प्रोग्राम आपने तय किया अपनी तरफ से उस पर सख्ती से अमल दरामद करें, अदरवाइज़ आपकी जो प्रोटेक्शन है मटा रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट पिछली हुकूमतें करती रहती, आज हम लोग सुजुकी वगैरह जो है 80-90% लोकल बना रहे होते, ये 5-6 लाख के बजाय 3-4 लाख में बिक्री होती है और इंडिया से या इम्पोर्टेड गाड़ियों से हमें इतना खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, तमाम जो मुल्क में गलत बातें हुई इसी के साथ ये भी हुआ है। लेकिन अब एक चैलेंज आ गया है, या तो आपको लड़के जीतना है या ख़त्म हो जाना है। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारे पास ये 200 सीसी वाली गाड़ी रिक्शा की एग्जाम्पल मौजूद है, इसी को थोड़ा सा हम इम्प्रूव करके 400 सीसी वाला की गाड़ी बनाएं और इतनी तादाद में बनाएं कि अपने लोगों के अलावा एक्सपोर्ट करें इसको। ये शायद हमारे चैलेंज होगा, रिस्पॉन्स होगा टू द डीनो एंड द इम्पोर्टेड कार्स। इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, आपके इश्यूज़ को हम उठाते हैं, आपके इंटरेस्ट पे हम बात करते हैं, हम किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल नहीं करते, जो सबके लिए बेहतर है, हर पाकिस्तानी के लिए बेहतर है, उस पर हम बात करते हैं। अगर हमारे बातों से किसी छोटे से तबके को नुकसान भी होता है तो वी इग्नोर दैट। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।